السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ تو میم آپ یہ بتائیں، آپ ملتان آئی ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے ملتان آ کے؟ ملتان کی ٹریولنگ جو ہے اور یہاں کی جرنی جو ہے مجھے پہلے سے ہی انسپائر کرتی ہے، کیونکہ ایک تو یہاں کا کلچر بہت خوبصورت ہے، بہت پیسفل سوسائٹی ہے، اور بہاؤدین زکریا یونیورسٹی تو میں تھرڈ ٹائم آئی ہوں، اس سے پہلے میں 2 دفعہ کانفرنس اٹینڈ کر چکی ہوں۔ اوکے میم، آپ لاسٹ ٹائم ملتان کب آئی تھیں؟ میرے خیال سے کوئی 5 سال پہلے آئی تھی میں فرسٹ ٹائم ملتان میں، اس وقت ڈپارٹمنٹ آف سوسالوجی میں کانفرنس دی۔ اوکے میم۔ میم آپ اپنی کالج لائف کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں گی کہ آپ کی کالج لائف کیسے رہی؟ آپ کس مطلب آپ اسٹوڈنٹ کس طرح کی تھیں؟ ایک چلبلی اسٹوڈنٹ تھیں یا پھر آپ بہت پڑھنے والی اسٹوڈنٹ تھیں؟ میرا جو اسٹڈی رہی ہے وہ ایک زیادہ پڑھنے والی اسٹوڈنٹ رہی ہوں میں، لیکن میرا اس کے ساتھ جو ہے اسپورٹس میں بھی کافی اٹینشن تھی اسپورٹس کی طرف، اور میں نے جو ہے وہ ٹینس بہت شوق سے کھیلا ہے، بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے، لیکن کبھی اس طرح کی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ کہ میم آپ کی جو فارغ ٹائم میں آپ کی ہابیز کون کون سی؟ آپ زیادہ تر کیا چیز کرتی ہیں اپنے فارغ ٹائم میں؟ فارغ ٹائم میں میرا بس پڑھنا ہوتا تھا، کبھی انگلش لینگویج کی کلاسز، کبھی کمپیوٹر کی کلاسز، کبھی اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہوتا تھا، کیونکہ میں اس وقت پرائمری اور سیکنڈری اسکولس کے بچوں کو کوچنگ دیتی تھی۔ میم آپ میڈیا پروفیشنل کی ٹیچر ہیں، تو آپ نے کبھی میڈیا جوائن کیا؟ ہاں، میں نے میڈیا جوائن کیا تھا، میں نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد جوائن کیا تھا، وہاں اس سے پہلے میں نے انٹرنشپ بھی کی تھی، میرے بہت سے پروگرامس وہاں پہ پروڈیوس ہوئے تھے اور آن ایئر بھی ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ میم، آپ نے پی ایچ ڈی میں جو آپ کا ریسرچ ٹاپک تھا وہ کون سا تھا؟ پی ایچ ڈی کا ریسرچ ٹاپک میرا ویمن رائٹس ان پاکستانی پریس تھا، کیس اسٹڈی آف 2011، بہت پرانا ٹاپک ہو چکا ہے، لیکن ویمن رائٹس کے ایشوز جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ ویمن اینڈ میڈیا کا جو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ویمنس کا میڈیا سے ریلیٹڈ جو ایک لنک ہے کہ ویمنس میڈیا میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ویمنس کو؟ دیکھیے، ویمن ریپرزنٹیشن میڈیا میں ہو چکی ہے، اب ویمن جو ہیں وہ نیوز اینکر بھی ہیں، نیوز کاسٹر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، اور بہت سے ڈراماز میں پارٹیسپیشن بھی ان کی جو ہے وہ ایکول ٹو مین ہے۔ ہاں، دیکھا جائے کہ ویمن کی جو سیلری ہے ایز کمپیئر ٹو مین میڈیا ہاؤسز میں کم ہے، اس میں ایکوالٹی ہونا چاہیے۔ تو میم جو گرلز میڈیا جوائن کرنا چاہتی ہیں، آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایز اے گرل نہ سمجھیں، جب آپ نے کوئی ایفرٹس لینا ہے نا تو یو جسٹ فیل یو آر ہیومن بینگ اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف ایفرٹس ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو آپ اپنے کیریئر کے لیے آپ صرف اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لیں، آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کچھ اچیو کر سکیں، اس کے لیے آپ کو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جیک لگانا پڑے یا پھر ایسے کوئی ریسورسز حاصل کرنے پڑے، شارٹ کٹس حاصل کرنے پڑے جو آج کل اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنے اسکلز ہوں، اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ وہاں پہ خود جو ہے اپنا پورٹ فولیو دکھا کے آپ اپنے ٹارگیٹس لے سکتے ہیں، اپنا جو آبجیکٹیو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میم آپ کو جو فورن اسٹڈی کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا ہے؟ میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے یونیورسٹی آف سائنس ملائیشیا میں، تو بہت ٹف ایکسپیرینس رہا ہے، اٹ واز ناٹ ایزی ٹاسک۔ میم اب جیسے اب ہم لوگ بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے باہر جا کے فورن اسٹڈیز کرنی ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا بولیں گی کہ ظاہر ہے ہم بچوں کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ہم نے باہر جا کے پڑھنا ہے، پر باہر کی لائف زیادہ مشکل ہوتی ہے اپنی کنٹری سے۔ اپنی کنٹری میں انسان ہر طریقے سے کر لیتا ہے کمپنسیٹ، بٹ باہر بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، تو ایز اے وومین آپ گرلس کے لیے کیسے کہیں گے کہ گرلس کا باہر جا کے پڑھنا اور ان کا وہاں پر کس طریقے سے رہنا، کیا کس طریقے سے وہ یہ سب کچھ ہینڈل کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ انڈر گریجویشن کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ایک میڈیا ایکسپیرینسز حاصل کریں نا، جو ناٹ لیس دین 2 ایئرس ہونا چاہیے، 2 ایئرس تو ہو، آپ کو پتہ چلے کہ فیلڈ میں کام کیسے ہوتا ہے، اور آپ باہر اسٹڈی کے لیے جائیں گے تو باہر اسٹڈی کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کا لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو بہت سارے ڈپریشنس کا اور فزیکل اور فزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے، ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ملک میں رہ کر، اپنی فیملی سرکمسٹانسز میں رہ کر آپ ان چیلنجز کو فیس کریں۔
جب آپ ان چیلنجز کو فیس کریں گے تو فورن کنٹری میں نہ آپ کی فیملی ہوگی نہ وہ سرکمسٹینسز ہوگی، وہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق وہاں چیلنجز ہوں گے تو آپ ان کو فیس کر سکتے ہیں، پھر وہ آپ کے سائیکولوجیکل پرابلم میں بھی نہیں آئے گا، فزیولوجیکل پرابلم میں بھی نہیں آئے گا. کیونکہ میں جب وہاں گئی تھی تو شروع میں میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا وہاں پر نا، تو میں شروع میں وہاں پر جو ہے مجھے ڈپریشن ہوا تھا، آئسولیشن ہوئی تھی نا، کیونکہ وہاں کووڈ ختم ہوا تھا اور کووڈ کے بعد پھر مجھے جانا ہو گیا تھا 2022 میں. تو وہاں پر جو ہے نا لوگ بات نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے نا کہ کہیں مجھے کووڈ نہیں ہو جائے یا ایسا کچھ پرابلم نہ آ جائے، تو ماسک پہنتے تھے، ہر وقت ماسک پہن کے رکھنا ہوتا تھا اور ہینڈ شیک بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ایک لمیٹیڈ صحیح ہے، لمیٹیشنس میں صحیح ہے، لیکن اتنا زیادہ ریزرویشنس کے ہم عادی نہیں ہیں. ہم جو ہے نا وہ فیملیئر لوگ ہیں، فرینڈلی لوگ ہیں. تو کووڈ-19 نے بہت زیادہ انوائرمنٹ کو چینج کیا ہے، لوگ ریزرو زیادہ رہنے لگے، آئسولیشن میں زیادہ رہنے لگے. تو ان چیلنجز کو بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک میں سب سے پہلے فیلڈ ورک کر کے جو ہے نا آپ اس کے عادی ہو جائیں، تاکہ آپ کو پھر وہ وہاں پر ایک نیا سا نہ لگے. میم بہت دفعہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں تو ان کو بینگ اے پاکستانی ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک پاکستانی کو باہر کے لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے کنٹری میں جا رہے ہیں، مسلم کنٹری میں جا رہے ہیں یا پھر یورپین کنٹریز میں جا رہے ہیں. ہر کنٹری کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک نارمس ہوتی ہیں. جیسے چائنا ہے، چائنا اور پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ اچھے ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ بھی دیتے ہیں، فرینڈلی ایک اسپیس دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کی فیملی میں مرج اپ ہو سکیں. اب جیسے جرمنی ہے، جرمنی آپ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا انوائرمنٹ اتنا فرینڈلی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان کا ایشین کنٹریز کا ہے. تو ایک تو آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو ان کا کلچر ضرور اسٹڈی کریں، ان کے کلچر کو اڈاپشن اور ان کے کلچر کی اسٹڈی، اور پہلے سے ہی آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ اگر مجھے یہ اچیو کرنا ہے تو مجھے کون سے چیلنجز آئیں گے. آپ کے یقیناً آپ کو جو ہے پیسے کی کمی بھی ہوگی، وہ آپ اس کو کور اپ کیسے کریں گے. پھر آپ کا آئسولیشن ہوگا تو اس کو کیسے کور اپ کریں گے. ایون کہ وہاں پاکستانی کمیونٹیز بھی ہوتی ہیں، ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ فرینڈ شپ کیسے کرنی ہے. وہ پاکستانی کمیونٹی بھی خود اٹس سیلف آئسولیشن میں اور نیگیٹیوٹی میں ہوتی ہے، ٹو بی اے ویری فرینک. تو بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں جن کو فیس کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن مل جاتی ہے تو وہ آپ کو پرابلمس اتنے بڑے نہیں لگتے. تو میم آپ کا جو فیوریٹ ریسرچ ٹاپک ہے وہ کون سا ہے؟ میرا جو فیوریٹ ریسرچ ٹاپک ہے وہ ویمن رائٹس ایشوز ہی ہیں، لیکن اٹ ڈپینڈس آن دا ڈیمانڈ آف دا ریسرچ مارکیٹ کہ وہ کیا چاہتی ہے. آج کل جو ڈیمانڈنگ ٹاپک ہے وہ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، سوشل میڈیا، ان کے یوزز، ان کے مس یوزز، پھر میڈیا لٹریسی، ڈیجیٹل میڈیا کی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگیشن، یہ تمام تر چیزیں ڈیمانڈنگ ہے مارکیٹ ریسرچ کی. بہت شکریہ میم، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.